کہ جو نئی ٹیکنالوجی جینوم سیکوینسنگ میں آئی ہے جس کے ذریعے ہم ود ان فیو منٹس جو ہے وہ پورا ڈی این اے جو ہے وہ سیکوینس آپ بنا سکتے ہیں. اس میں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں ہی از ورکنگ دیئر. اس سینچری کی آئی تھنک اٹس ون آف دا بگیسٹ کانسپریسی تھیوری کہ کووڈ اٹس اے ڈیزیز اور اٹس اے مین میڈ بایولوجیکل ویپن. تمام یورپین کنٹریز انکلوڈنگ جرمنی، ڈنمارک، آسٹریا، ہالینڈ، مجھے بھی یاد ہے میرے فیکلٹی ممبر ہالینڈ بھی گئے تھے. تو اس طرح وہاں پہ ایڈوانٹیج ایک مین یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنا کورس ورک کمپلیٹ کر سکتے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی انسکرپٹڈ پوڈ کاسٹ. آج کا جو میرا پوڈ کاسٹ ہے اٹس وتھ محمد فائز. ہی از ون آف گڈ فرینڈ آف مائن جنہوں نے یو ایس میں اپنی پی ایچ ڈی کی ہے بایو انفارمیٹک میں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈی این اے سیکوینسنگ، پاکستان اور یو ایس کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. سو پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھیے گا آخر تک. اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ اسی طرح کے مزے کے انفارمیٹک ویلاگس اینڈ پوڈ کاسٹ دیکھ سکیں. تو چلیں آج کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. سو دوستوں، آج میرے ساتھ میرے بہت ہی اچھے دوست محمد فائز موجود ہیں. میرے ساتھ مشیگن میں ہی ہوتے ہیں. ہی از اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور آج ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ان کی فیلڈ کے حوالے سے، ان کی لائف کے حوالے سے، اور کہ یو ایس میں پی ایچ ڈی کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. اور بیک گراؤنڈ ان کا بھی پاکستان سے ہے، اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. تو کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. آلویز لک فارورڈ کہ آپ ماشاء اللہ آلریڈی اپنے اسٹیبلش اس میں ایک کوریج میں ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. ویری ہیپی ٹو بی ہیئر، پراؤڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو. نہیں، تھینک یو فار کمنگ. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کی انیشیل اسٹڈیز آپ نے کہاں سے شروع کی؟ جی ضرور. میں اپنی تقریباً تمام عمر اسلام آباد میں ہی رہا. پیرنٹس میرے جو تھے وہ امیگرینٹس تھے اور انڈیا سے مائگریٹڈ. سو آئی ہیو اے ہسٹری دیئر آلسو. بٹ یا اسلام آباد میں پلا بڑھا. اور کالج کے بعد میں جو انیشیل ڈگری میری جو ایجوکیشن تھی وہ کمپیوٹر سائنسز میں تھی، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد وہیں سے ماسٹرز میں نے کیا. پھر میں نے کامسیس انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تھا. ناؤ اٹس کامسیس یونیورسٹی، اسلام آباد میں ہی. تو ایز اے فیکلٹی ممبر. اینڈ دیٹ واز ون ٹائم کہ جب میں نے اپنی کمپیوٹر سائنس اپلیکیشنس کو میں نے کہا کہ میں اپنے تھوڑا سا پیشن کے قریب لے کے جاؤں، کیونکہ مجھے بایولوجی میں انٹرسٹ تھا. والد میرے ڈاکٹر تھے اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے جو بھائی جو میڈیکل ڈاکٹر تھے، ہی واز ڈیسیزڈ ان 92. تو اس کے بعد مجھے انٹرسٹ تھا کہ میں بایولوجی کے قریب جاؤں. تو کامسیس انسٹیٹیوٹ میں ایٹ دیٹ ٹائم بایو انفارمیٹکس ڈپارٹمنٹ کافی اسٹیبلش تھا. تو وہاں پہ میں نے جوائن کیا ایز اے کمپیوٹر سائنس فیکلٹی بٹ ٹیچنگ دیئر. اور مینلی وہاں پہ جو بریک تھرو ایک سمجھ سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہمارے ایک ناظم ہمارے دوست ہوتے تھے، تو ان کے تھرو مجھے کچھ پروجیکٹس کرنے کا موقع ملا. تو ہمارے بڑے برائٹ اسٹوڈنٹس تھے ہمارے، اس میں ہم نے 3 پروجیکٹس کیے تھے بایو انفارمیٹکس سے ریلیٹڈ. اینڈ دیٹ گاٹ می دا بوسٹ آف فاؤنڈیشن، جس کی بیس پہ پھر میں نے جب اسکالرشپس آئے کامسیس کی طرف سے ہی تو ایچ ای سی کی طرف سے، تو دین یونیورسٹی آف الینوائے اروانا شیمپین میں میں نے اپلائی کیا تھا. دیٹ گاٹ تھنگس گوئنگ. اینڈ دین ان 2007 2009 میں سمجھ لیں گے پریپریشنز وغیرہ اسٹارٹ ہوئی تھی. دین 2009 آئی کیم ٹو یو ایس ان اروانا شیمپین الینوائے. اوکے فیض بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اسپیشل لائک بایو انفارمیٹک ہے کیا؟ اٹس لائک اسٹڈی آف ڈی این اے سیکوینسنگ، تھوڑا سا مطلب اس میں بھی بہت ساری فیلڈز ہوں گی. پھر اس میں بات میں آئیں گے کہ آپ کی کس میں اسپیشلٹیز ہیں اور کہاں سے شروع ہوا. لیکن ایک جسٹ لاسٹ نائٹ وین آئی واز لائک یو نو تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا، تو بایو انفارمیٹک موسٹلی از اٹ لائک ٹو ڈو ریلیٹڈ ود ڈی این اے اور ڈی این اے سیکوینسنگ اس طرح سے ہے؟ جی بالکل صحیح شروعات کی آپ نے، لیکن جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. جو فیلڈ کا نام جو ہے وہ اسی کی بذات خود ایک اس کی تشکیل ہے. سو اٹس بایو اینڈ دین انفارمیٹکس. سو انفارمیٹکس آپ جان سکتے ہیں کہ پہلے کمپیوٹر سائنسز تھے، ہارڈ ویئر سے زیادہ اسٹارٹ ہوا، پھر کمپیوٹیشنل ڈیوائسز آئیں،
اینڈ دین ان کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ چلتی رہی, پوری ہسٹری ہے. دین انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت دن تھی, ایک بوم تھا انٹرنیٹ کے آنے کے بعد, خاص طور پہ آپ کے پاس انفارمیشن سائنسز ہے اور اس کو آپ نے اتنا مینیج کیا. اٹس آل اباؤٹ کہ وہ کتنا ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے. تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, انفارمیشن سائنس سے بہت سے لوگ واقف ہیں, خاص طور پہ جو اس فیلڈ میں ہیں. دین جب ڈی این اے ڈسکور ہوا, اس کے بعد یہ کیپیبلٹی آئی سائنٹسٹ کے پاس کہ آپ ایک ہیومن کا یا ان جنرل جو آرگنزم ہے اس کا ڈی این اے پورا سیکوینس کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے باڈی میں ایک چھوٹے سے خلیے کے اندر جو ساری انفارمیشن ہے جو کہ ایک کسی بھی جاندار کو وہ جاندار بناتی ہے, اس کی شکل و صورت سارا کچھ. تو وہ تقریباً 1.5 میٹر لمبی ایک تھوڑا سا دھاگا سا ہوتا ہے, اور اس کو لپیٹ کے وہ چھوٹا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروٹین کے مالیکیولز ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے, وہ سمٹ کے ایک چھوٹے سے خلیے میں آتا ہے. اور اس طرح کہ آپ کے پاس باڈی میں اتنے ہزاروں لاکھوں خلیے ہیں, تو آپ کے بال میں بھی جیسے وہی ڈی این اے موجود ہے. تو بہرحال جب اس کو انہوں نے ڈیسائفر کیا, جب اس کو انہوں نے کھول کے دیکھا, اور تو دین اٹ بیکیم اے بگ ڈیٹا بوسٹ. اور اس سارے ڈیٹا کو ڈیل کرنا, اس سارے ڈیٹا کو آرگنائز کرنا, یہ پھر ایک بایو انفارمیٹکس کی فیلڈ بن گئی. کچھ لوگ اس کو کمپیوٹیشنل بایولوجی بھی کہتے ہیں. اور یہ کس سن میں کس ایئر میں ڈسکورڈ ہوا تھا ڈی این اے؟ کیا لائک ڈی این اے کس مطلب ہوا تھا کہ ڈی این اے ایک چیز ہوتی ہے؟ صحیح. جو ڈی این اے سے بھی پہلے ایک آر این اے ایک چیز ہوتی ہے, جو کہ آپ جیسا کووڈ وغیرہ کے حوالے سے لوگوں کو شاید کچھ فیملیئرٹی ہوگی. ایک پروٹین کوٹ ہوتا ہے, اس میں بس آر این اے ایک ہوتا ہے جو کہ رائبو نیوکلک ایسڈ کہلاتا ہے. تو 1867-63 میں آر این اے پہلے ڈسکور ہوا, اور کیونکہ اس کو بیسیکلی ایسا ہے کہ یہ آر این اے وہ چیز ہے جو کہ آپ کے باڈی کو فنکشن کرواتی ہے, ایونچولی آپ کے باڈی میں چیزیں کرتی ہے. تو جب وہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ اب اس سے پیچھے اس سے اوپر کیا چیز ہے, یہ آر این اے کہاں سے آیا. تو اس میں 1963 میں واٹسن اینڈ کرک ماڈل ایک انہوں نے بنایا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا آر این اے کو بنانے کے لیے آپ کو ڈی این اے چاہیے ہوتا ہے, لیکن ڈی این اے ورک کیسے کرتا ہے. تو وہاں پہ پھر ڈی این اے ہیلکس ڈسکور ہو رہا ہے. ہیلکس کا مراد ہے کہ ایسے ہی ایسے تانا بانا سے ان کا ایسے ہوتا ہے جیسے یوں دھاگے ایک دوسرے یوں لپٹے ہوئے ہوں. تو وہ یہ, اور اس میں 4 بیسز کہلاتی ہیں. زبانی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا, لیکن فار آڈینس یو کین لک اٹ اپ. لیکن وہ 4 بیسز جو ہیں یعنی کہ اسی وجہ سے اس کو ایسے, تو وہ آپ کو آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور جب ایک اللہ تعالیٰ کی مشینری بنائی ہوئی ہے کہ جب وہ سیل کے اندر جب انہوں نے ایک آر این اے بنانا ہوتا ہے, تو وہ خاص طریقے سے ایک دوسرے میں جو پیوست ہوئی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلتی ہیں, اور بالکل ایسے جیسے آپ ایک الجھے ہوئے دھاگے کو جیسے آپ دوبارہ سے سلجھائیں, اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سیدھا ہوتا ہے. اور ٹیورنگ ایک بہت نامی گرامی کمپیوٹیشنل سائنٹسٹ ہیں, ان کا ایک ماڈل ہے کہ ٹیورنگ مشین, اور بالکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے. تو وہ پھر آر این اے بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس آر این اے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ پروٹینز بنتی ہیں جو آپ کی پوری باڈی کے فنکشنز کو کیری اوور کرتی ہیں. پروٹین کو اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ لاکس بناتے ہیں, جیسے آپ کیز بناتے ہیں, جیسے اب آپ کے میکینیکل کیز بن گئی ہیں, جیسے اب آپ جو ہے وہ جیسے اگر دھاگے کا بنایا تو آپ اس کو کپڑا بنا رہے ہیں, آپ اس کو کچھ بال بنا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں باڈی کی مختلف جو پروٹینز ہیں وہ مختلف شکلیں ہیں جو کہ آپ کے تمام جسم کے تمام طرح کے کام جو ہے نا ان کو وہ کر رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ کی ایک آنکھ بلنک کرنے میں بھی کتنی پروٹین انوالو ہے. فار ایگزامپل آپ کے بال بڑھ رہے ہیں, وہ بھی پروٹین ہے. تو بنیادی طور پہ جو مختلف ماڈلز ہیں بائو انفارمیٹکس میں, جیسے تقریباً ہر فیلڈ میں جب بھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے تو مختلف سائنٹسٹ بھی ان کے جو بھی اس پہ تحقیق کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے ایک لیبز بن جاتی ہیں, ان کی اپنی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے. تو میری جو لیب تھی یونیورسٹی آف الینوائے میں, وہ بھی ان تمام رائےوں میں سے کسی ایک رائے کے اوپر تھی. تو وہ ہمارا جو بنیادی جو آپ کہہ لیں جو گرینڈ فادر آف بائو انفارمیٹکس تھے وہ لینس پالنگ ہیں. لینس پالنگ بڑا مشہور نام, میرے سپروائزر اس کو بے بہا یوز کرتے ہیں, بس کائنڈ لائک عقیدت جیسے رکھی حد تک ہے. تو 1901 میں انہوں نے اس بات پہ اسٹریس کیا تھا کہ جو ڈی این اے اور آر این اے ہیں یہ بہت تیزی سے بدلتے رہتے ہیں. مختلف جاندار اتنے بلینز آف ایئر سے جب سے کائنات بنی ہے, اور جب سے جاندار جو ہیں وہ ہم ان کی ریکارڈڈ ہسٹری ہم نے دیکھنا شروع کی ہے, تو وہ لیکن ڈی این اے ہر جاندار کا مختلف ہے. ہر جاندار کے اندر اس کی ایک مختلف شکل بنتی رہتی ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, ماحولیاتی جو
کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو کہ اس ڈی این اے کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. لیکن جو پروٹین ہے وہ ایک خاص ساخت اپنا لیتی ہے جب, تو وہ اس کے اندر وہ ساخت ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ڈھانچے, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ڈائناسورس کے ڈھانچے, مختلف ڈھانچے آپ کو مل گئے, تو وہ محفوظ ہیں, وہ ساخت ابھی تک محفوظ ہے. اس کو بیسیکلی انہوں نے کرسٹلوگرافی کے ذریعے دریافت کیا 1901 کے آس پاس ہی, جب یہ کیپیبلٹی سائنٹسٹ کے پاس آئی کہ وہ جس طرح آپ ایک کسی آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی انڈیانا جونس کی مووی کو پرانا کوئی پتھر جو ہے دریافت کیا, اب پھر اس کو وہ کرسٹل اس کے لیزر کے ذریعے اس کو وہ پورا اسٹرکچر جو ہے وہ کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ ہم جو ہے اس کو مولیکولر ایکس ریز کے ذریعے پروٹین کا جو اسٹرکچر ہے, یعنی کہ پروٹین کی یہ جو ایک ساخت ہے وہ پوری کی پوری کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور یہ پھر آہستہ آہستہ ایک پورا جو ہے وہ ایک ڈیٹا بن گیا, اس کو پروٹین ڈیٹا بینک کہتے ہیں. اور بھی بہت سارے اس طرح یورپ کے اندر وہ ڈیٹا بیسز ہیں جس میں سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹور ہو گیا. اب اس کی تحقیق کرنا, اور یہ پروٹین اتنے عرصے سے جو کہ ایک کاربن فٹ پرنٹ کی طرح ہمارے پاس موجود ہے, یہ پھر میری بنیادی تحقیق کا باعث بنا. تو ابھی ہم آگے جا کر مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیسے آگے ہمارا چلا. اچھا فیض بھائی, جیسے آپ نے بتایا کہ ڈی این اے کی پوری ہسٹری بتائی, اور اس طرح سے آگے جا کے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کس طرح سے مطلب اگر جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں, جو ساؤتھ ایشین بچے ہیں, انڈینز ہیں, اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کے لیے کیا اسٹیپس ہوں گے, یا آخر جا کے میں آپ سے پوچھوں گا کچھ سوالات ہیں میرے دماغ میں, مطلب کہ جیسے ابھی بہت ساری نیوز میں اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے کرائم کیا ہوتا ہے کہ 1970s میں 1975 میں کرائم کیا ہوتا ہے, کوئی کرائم وہاں ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ ہیں جو کنوکٹڈ ہوئے ہیں 1970s میں 60s میں, اور ان کو ناؤ دیر آر لائک سم پیپل who are researching on that crime cases, اور ان پہ ڈی این اے کی بیس پہ کچھ لوگ انوسینٹ اتنے 30-40 سالوں کے بعد یو ایس کی کچھ کیسز ہیں جس میں ہوا کہ نو دیٹ پرسن واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دیٹ کرائم سین. سو ڈی این اے جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو ڈی این اے اگر میں کسی چیز کو ٹچ کروں یا میں کہیں سے گزرا ہوں تو کتنے عرصے تک میری پریزنس اس جگہ پہ رہ سکتی ہے, مطلب یہ کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ جو ڈی این اے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے پرزرویشن ہے, اس مائنڈ باگلنگ کہ ہاؤ لانگ اٹ کین سسٹین. اگین تھوڑا مووی کا ریفرنس آ رہا ہے, جوریسک پارک کی مووی کے اندر انہوں نے تھیری ہی ڈالی تھی کہ جو ایک بلڈ سیمپل ہے وہ کسی طریقے سے کرسٹلائز ہو کے بہت لمبے عرصے تک سسٹین رہا. لیکن اس کی ڈی این اے پرزرویشن ایز لانگ ایز یو ہیو سم سیمپل, اس کے اندر ڈی این اے جو ہے جسٹ لائک وہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جیسے آپ نے کوئی پارٹیکل یا کوئی سیمپل رکھ لیا ہے, اور یہ تقریباً 100 of years تک رہ سکتا ہے اس لحاظ سے. دیٹ از وائی کہ جن لوگوں کے پاس یہ پرانا ریکارڈ موجود ہے, جیسے ہیئر سیمپل ہے, تو ہیئر اگر آپ خود دیکھیں تو ہیئر کی اپنی لائف جو ہے وہ few hundred years ہے. مطلب آپ یعنی کہ ایون اگر پرانے گریوز ڈگ اپ کر کے دیکھیں تو ہیئر از اے ویری لانگ لاسٹنگ تھنگ. تو پروٹین جو ہے اس میں ریزیلینس اتنی زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ پروٹین کے ساتھ جو سیلز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں, تو اسے جب آپ ڈی این اے ایکسٹریکشن کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے پاس پروسیس ایسے موجود ہیں. اور دین یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کی اپلیکیشنز پہ بہت وائڈ ہیں, خاص طور پہ فورینزکس میں to prove somebody guilty or not prove, or to absolve them from guilt. It's a very fascinating thing. پھر آپ کو مزید مجھے اس سے ریفرنس سے یاد ہے کہ پہلے جو ولادت ہوتی تھی اور اس کی ولدیت ہوتی تھی وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا کسی زمانے میں. مطلب اس کے بھی طریقے پرانے بھی ہوتے ہوں گے ویسٹ میں, خاص طور ویسٹ میں بھی, اور یہاں پہ اس کے بعد اینسیسٹری کسی کی کیا ہے, اور اس کو بڑا ایز اے ویپن, سوشل ویپن بھی یوز کیا جاتا تھا. تو وہ ڈی این اے سائنس کے بعد وہ چینج ہو گیا تھا. اب کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمپل ڈی این اے ٹیسٹ کے تھرو آپ یہ پروف کر سکتے ہیں, یا اور دی ادر وے اراؤنڈ. اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور آئی تھنک جیسا آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میں پیشن کیسے پیدا کیا جائے, تو اس طرح کے جو ایونٹس ہوئے, انسیڈنٹس ہوئے, یا اس طرح کی ڈیولپمنٹ سائنٹیفک ہوئی, اس سے بھی لوگوں کو اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہاں اگر ہم سائنس کے اس پہلو کو جو ہے وہ آئیکونوکلاسٹکلی یوز کر سکتے ہیں, کہ پرانے جو ہیں وہ بت توڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ایک علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انیبل کیا, اور اس طریقے سے اب جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈی این اے سیکوینسنگ اور جو بایو انفارمیٹک کی جو فیلڈ ہے,
اس میں فیوچر کیا ہے؟ میں کہیں دیکھ رہا تھا، کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگلے آنے والی جو کچھ ریسرچ ایسی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی اس کی اگر اس میں کوئی ایپ ہے یا اس کے ڈی این اے میں کوئی ایپ ہے تو وہ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، یا اگلی کچھ سالوں میں ایسے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا ایسے بچوں کو فارم کر سکتے ہیں جینیٹیکلی چینج کر کے، ان کا ڈی این اے چینج کر کے. تو یہ بھی پاسبل ہے. اور آپ کے اسی سوال کو آگے کرتے ہوئے ایک بہت ہی پرانی بہت ہی فیمس ایک سیریز ہوتی تھی ایکس فائل. سو اگر آپ نے وہ ایکس فائل پوری وہ دیکھی ہے تو وہ بھی اٹس لائک 90s کی وہ سیریز تھی، اور اس میں بھی ایٹ دا اینڈ آ کے یہ ڈی این اے سیکوینسنگ اور کہ انہوں نے بھی سارا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی ابھی جیسے 22X اور اس طرح سے جو بہت ساری ایک ڈی این اے کی کمپنیز ہیں کہ آپ اپنا ڈی این اے ان کو بھیجیں، اپنا سوائپ کر کے بھیجیں تو وہ پورا مطلب وہ ماپ سوائپ کر کے بھیجیں تو وہ آپ کا پورا ایک اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ مجھے بتائیں کہ یہ ڈی این اے کی اتنا پاورفل ٹول ہے، اتنا زبردست چیز ہے کہ آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. بالکل. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس طرح سے کہ ابھی بھی ہم نے ڈی این اے کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اس میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے انٹرونز اینڈ ایگزونز کی. تو جو آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک جب میں نے ذکر کیا کہ ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے، پھر آر این اے سے پروٹین بنتا ہے، تو ڈی این اے سے آر این اے بننے کا جو پروسیس ہے اس میں جتنا پورشن ڈی این اے کا پورے ڈی این اے کا استعمال ہوتا ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. جو اس کے علاوہ جو پورشن جس کو ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں، جو انٹرونز کہلاتے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا ہی کام ہے اور ان کا رول جو ہے وہ ابھی بھی ڈسکور ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ میں یا جینیالوجی کے اندر جتنی زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، نئی سے نئی سہولیات جو ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں، جس میں سے جیسے آپ نے ذکر کیا ایک بہت بڑا المیہ ہوتا تھا ان پیرنٹس کے لیے یا اس سوسائٹی کے اندر کہ جب بچے جو ہیں وہ یا تو نعوذ باللہ اپاہج پیدا ہو رہے ہیں یا ان کے اندر کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ ہے جو کہ بعض اوقات نسل در نسل چل رہا ہوتا تھا. تو اب یہ ڈی این اے مورفولوجی کے ذریعے یا اس کی تحقیق کے ذریعے اب واقعی آپ اس کو ود ان فیٹس یعنی کہ بچہ دانی کے اندر ہی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ان موسٹ کیسز آپ اس کو کریکٹیو میجرز لے سکتے ہیں. خدا نخواستہ جیسے بچوں میں اندھا پن تھا اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک اور چیز انٹرسٹنگ ہے کہ لانگجیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو آپ کی عمر ہے اس کو یعنی کہ زیادہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے بیسڈ آن جینیٹک انجینئرنگ. یا ایسے آپ تھیراپی استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہو. بہت سارے آپ کو انٹرسٹنگ ہوگا کہ بہت ساری ایسی قومیں جن میں چھوٹا قد ایک عام سی بات تھی یا مشہور بات تھی، ان کو اسٹیریوٹائپ بنایا گیا تھا. جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے وہ چینج کر دیا انہوں نے اسٹیریوٹائپ. تو اس کو یعنی کہ آپ ڈسٹرکٹیولی بھی نعوذ باللہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے شروع میں جو ہے وہ کلوننگ کے حوالے سے آپ نے آئی تھنک 90s لیٹ 90s ہی کی بات ہے، ڈالی شیپ کے اگر بہت مشہور واقعہ ہے، وہ تھنک دیٹس اے پارٹ آف ہسٹری. اور اس کو پھر بین کیا گیا تھا فار دا سیم ریزن کہ آپ اگر ہیومن کلوننگ میں جاتے ہیں تو دین آئیڈینٹیفیکیشن تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ بینڈ تو ہو گئی، لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ پھر وہ ٹیبل چل رہی ہے. یہاں پہ وہ ایریا 51 سچویشن شروع ہو جاتی ہے کہ کیا کچھ سامنے ہے کیا کچھ نہیں. اس میں تو بہت ساری کنسپریسی تھیوریز بھی ہیں، کووڈ کے راؤنڈ بھی ہیں ایسے فار ایگزامپل. بٹ جو آپ کہہ لیں جو مین اسٹریم سائنس میں تو وہ ہے چیز کہ نہیں، آپ آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی وہی رہے گی جو کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو دی، جو کہ پھر ہم ایز اے مسلم یا ویسے ہی ایز اے اسپریچول بینگ ہمیں جانتے ہیں کہ ایک صرف گوشت پوشت کی چیز نہیں ہوتی، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی اپنا دل وہ ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت زیادہ جیسے میں نے انٹرونس کا ذکر کیا ہے، جینیٹکس کا ایک اتنا بڑی فیلڈ ہے جو کہ ابھی انڈسکورڈ ہے یا انٹیپڈ ہے. اچھا فیض بھائی یہ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی کووڈ کی بات کی کہ کووڈ میں بھی یہ بھی ایک بہت مطلب یہ اس سینچری کی آئی تھنک اٹس ون آف دا بگیسٹ کانسپریسی تھیوری کہ کووڈ اٹس اے ڈیزیز اور اٹس اے مین میڈ بایولوجیکل ویپن، کہ یہ ایک کسی لیب سے لیک ہوا اور اس طرح سے پھیلا. اور دے ڈو ہیو لائک اینٹی باڈیز اور جسٹ فار دا ڈے ون، بٹ دے جسٹ ویٹڈ بیکاز یو نو. سو اس کووڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کووڈ یہ مین میڈ ہے، اٹس اے لیک، اور اٹس جسٹ another disease just like flu اور ادر وائرسز کی طرح؟ جو اس کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ان لیب
جب آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ کسی بھی خلیے سے جو ہے وہ ڈی این اے یا آر این اے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو پریکٹیکلی یو کین ڈو اینی تھنگ ود اٹ. اوکے. اینڈ یا سو اسکائی از دا لمٹ, مطلب اس میں آپ اس کو جب کلون کر سکتے ہیں یا اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس کے بہت سارے اس کو جیسے چھوٹے چھوٹے گولڈن پارٹیکلز ہوتے ہیں, جیسے آپ اس کو بامبارڈ کریں تو اس کی کیفیت, اس کا حلیہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, اور آپ اس کو اتنا ٹارگیٹ کر کے جین ایڈٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اگین جیسے کپڑے کے اندر سے آپ نے چھوٹا سا پیچ نکالا, جیسے دھاگے کو آپ نے بیچ میں سے کالا دھاگا ڈال دیا, بیچ میں کوئی رنگ برنگا کر دیا, اور ایونچولی اگر آپ اس کو جب پورا کر کے دیکھیں تو اٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. یا یوں ایسے ہی سمجھ لیں اس کو کہ جیسے آپ کسی کو خط لکھتے ہیں, اور ایک بندے نے ایک اوریجنل کو خط لکھا بہت دیانتداری کے ساتھ, یہ ویسے اس کو کوئی خاص ایک پیغام تھا جو وہ پہنچانا چاہ رہا تھا, اور وہ اگر آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور آپ اس میں چھوٹے چھوٹے سے ورڈز ہیں اس کو آپ کاٹ کے کچھ اور بنا دیں, تو وہ پیغام بالکل بدل جائے گا, وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہے گی, یا آپ اس میں سے اپنا مقصد نکال سکتے ہیں. تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ بایولوجیکل ویپنری میں یہ ویسے ہی ریسرچ بیسڈ جو اس میں ہے, بعض کا بینیفٹ کے لیے بھی, یعنی کہ ڈرگ ڈیلیوری میں سے فار ایگزامپل یہ جو وائرس ہیں وہ ڈرگ ڈیلیوری میں یوز ہوتے ہیں. کیونکہ وائرس جو ہے وہ آپ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جتنا جراثیم ہم سے چھوٹا ہے, جتنے گنا جراثیم ہم سے چھوٹا ہے کہ ہم جراثیم کو دیکھ نہیں پاتے, ہمیں مائکروسکوپ میں دیکھنا ہوتا ہے, وائرس جراثیم سے اتنا چھوٹا ہے. یعنی وائرس جراثیم کے لیے اس طرح ہی ہے جیسے جراثیم ہمارے لیے, جن کو اس کو الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑا. اس میں یعنی کہ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایون جراثیم کی طرح اس میں تھوڑے بہت خلیے ہوں یا مزید چھوٹی چھوٹی اس میں آرگینلز ہوں, تو وہ جسٹ سمپل ایک ہے اور اسی میں ہی وہ فنکشن کر رہا ہے, اس میں ہی وہ اتنا ڈیڈلی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو آپ جب آپ ویکسینیشنز لگاتے ہیں تو وہی آپ اس کو جب آپ کنٹرول کر لیں تو آپ اس میں امیونٹی بھی بتا سکتے ہیں, اور اس میں ڈرگ ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنا جو چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل بلڈ برین بیریئر ایک کھلاتا ہے جس میں عام دوائی نہیں جا سکتی. اگر وہی دوائی جو ہے وہ وائرس کے ذریعے پہنچائی جائے تو وہ آرام سے اس میں سے گزر کے چلی جائے گی, تو لہٰذا وہ بیماریاں جن کا پہلے ایڈریس نہیں کر سکتے وہ اب آپ کر سکتے ہیں. سو جیسے آپ کچھ جیسے جو ویکسینز ہوتی ہیں, تو ویکسین بھی ایک طرح کے آپ کا کنٹرول وائرس یا کنٹرول جو وائرسز ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں انٹیکٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ جا کے آپ کی امیون سسٹم بڑھائے یا آپ کی جو انفیکشن ہے اس سے لڑائی کر سکے یا اس سے آپ فائٹ کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. میرے گیو اٹ اے شاؤٹ آؤٹ ٹو مائی اسٹوڈنٹس کم کولیگز ارشان ناصر اور فضا مغل اف دے آر لسننگ. دے آر ایکچولی ون آف دیز پیپل جو کہ اس طرح کی تحقیق کریں. ارشان پرٹیکولرلی انہوں نے ون آف دی لیبس جنہوں نے کووڈ ویکسین بھی بنائی اس میں انہوں نے کام کیا. ہی از کرنٹلی ایکچولی ایکٹیولی ورکنگ دیئر. ہی از فرام پاکستان. ہی از آلسو فرام پاکستان. میرے ساتھ اسلام آباد میں ہی تھے, کامسیٹس میں ہی تھے. فضا مغل جو ہیں وہ اس میں کینسر جینیٹکس کے اوپر اس طرح کام کر رہی ہیں, کیلیفورنیا میں ہوتی ہیں. تو آئی مین یہ جو اسپیکٹس ہیں یہ اتنے زیادہ ویسٹ ہیں, اور اس نے ایک چھوٹی سی اس میں آپ کسی بھی ایک بھی ڈیزیز کو لیں اور اب جب اس کی آپ پوری تحقیق کرتے ہیں تو وہ دیٹس اس کی ڈرگ ڈیزائن میں اتنے اسپیکٹس آتے ہیں, تو وہ واقعی اس کی ویکسینیشن میں آپ اگر ایک ڈیزیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو وہی ٹیکنالوجی وہی اسپیکٹس ہیں وہ دوسری کئی ڈیزیز کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. اور یا اس میں اگر جب بات آئے گی کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے ایز اے سوسائٹی اس چیز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, ایکسائٹ کیسے کر سکتے ہیں, تو دین آئی ہیو ٹو پرونگز آف لرننگ فیز جس پہ ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک نیکسٹ کویشچن میں ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ 2 پاکستانی اسٹوڈنٹس کا نام لیا جو ریسرچ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا آپ شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستانی بچہ, کیونکہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں پی ایچ ڈیز اور اس طرح کی ریسرچ لیبس اور اس طرح کی ریسرچ کی فیسلٹیز ایز سچ نہیں ہے, اسپیشلی ان پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اینڈ سب کانٹیننٹس. انڈیا میں میرے خیال میں ابھی کافی کام ہو رہا ہے ڈی این اے سیکوینسنگ پہ, اور اس طرح کی جو لیبس میں وہاں ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے بہت ہی زبردست بچے نکلتے ہیں اور وہ یہاں آتے ہیں. اگر ہمارے مطلب پاکستان میں کوئی بچہ باہر آ کے اس طرح کی کوئی ایجوکیشن اپنی مطلب ریسرچ کو کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا اسٹیپس ہوتے ہیں؟ آپ کی اسٹرگلس کیا تھی؟ آپ نے پاکستان سے کس طرح اسکالرشپ, آپ نے بتایا کہ اسکالرشپ میں اپلائی کیا, اگر کوئی اور بچہ کرنا چاہ رہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے ایز اے ریسرچر اور ایز اے اسٹوڈنٹ؟ بالکل, پاکستان میں فیسلٹیز اور یا اوور آل سب کانٹیننٹ میں فیسلٹیز, دیٹس انادر تھنگ. میں اس پہ ٹاپک پہ آتا ہوں. ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ کہ جب بھی آپ لرننگ میں پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں.
ایک تھیوریٹیکل پہلو ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ بیکاز، کہ مجھے کوئی سی چیز میں ویسے ہی اتنا انٹرسٹ ہے کہ میں اس کو جو ہے تحقیق کرنا چاہوں ریگارڈلیس کہ میرے اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے. دوسرا ہوتا ہے اپلیکیشن اورینٹیڈ، کہ آپ کو آلریڈی سیٹ ایگزامپلز معلوم ہوتی ہیں، کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز معلوم ہوتی ہیں، اور آپ نے یہ جانا ہوتا ہے کہ میں اس ٹیکنالوجیز کو کون کون سے پرابلمس پہ اپلائی کرنا چاہوں. دونوں طرح کی فیلڈز، دونوں طرح کے اسپیکٹس ہیں، امپورٹنٹ ہے. جسٹ بیکاز میں صرف وجہ سے میرے جیسے نرڈز آتے ہیں، لیکن یہ کہ انٹر ڈسپلنری ہر چیز ہونی چاہیے. تو پاکستان میں خاص طور پہ جب اسٹوڈنٹس جو کہ بچے شروع سے ہی جب بڑے ہو رہے ہوں تو ان کے ذہن میں یہ دونوں اسپیکٹس کلیئر ہونے چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پیشن کیا ہے. اگر آپ کو کسی فیلڈ میں ویسے ہی بہت انٹرسٹ ہے تو لیٹ دیٹ پرسن گرو ان اٹ. اگر ان کو یہ چاہے کہ وہ کسی اسکل میں یا کسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو ان کو اس طرف ہی لے کے جائیں. تو یہ تو ایک میری ٹیچنگ کے دوران میں نے بہت چیز ایک نوٹ کی تھی. کیونکہ وجہ اس کی میں بتاتا ہوں کہ جب آپ ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں تو اگر آپ صرف انڈسٹری جاب نہیں کرنا چاہتے اور کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہائر ایجوکیشن انکلوڈنگ ماسٹرز اینڈ ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی is all about exploring what is not there. You basically are given a blank canvas. It's no less complicated than Michelangelo or any big artist creating something from a blank canvas. تو آپ نے بہت زیادہ اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. کچھ کیسز میں، کچھ فیلڈز میں نہیں بھی ہوتا، کچھ فیلڈز میں آپ کو اسی طرح ہی ایک سارٹ آف ایک پیٹرن دیا جاتا ہے جس کی بیس پہ آپ آگے چل سکتے ہیں. تو اف یو آر انکلائنڈ ٹورڈز دیٹ ویل اینڈ گڈ، اور اس میں بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے ڈیفینیٹلی. لیکن یہ بچوں کے لیے بھی کلیئر ہونا چاہیے اور فیکلٹی کے لیے بھی کلیئر ہونا چاہیے. ونس دیٹس اسٹیبلشڈ تو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنی ایک بیسک ایک منیمم لیول آف جنرل اپریہینشن اور ایپٹیچیوڈ شو کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آئی ایم ناٹ کرنٹلی affiliated with that intake mechanism, لیکن پہلے ایک GRE ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ ٹیسٹ دیا کرتے تھے ان کی جنرل ایپٹیچیوڈ کا. اس میں انگلش کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور جنرل اپریہینشن کا ٹیسٹ ہوتا تھا، بیسک میتھس کا ٹیسٹ ہوتا تھا. اور اب وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس میں وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے اس کو پری ایمپٹ بھی کر دیا اس کو، اور ان کے اپنے ٹیسٹ انہوں نے ڈسکور کر لیے ہیں. پھر آپ نے اوبیسلی چونکہ جنرل جو ورلڈ میں جو سائنس ہے اس کی لینگویج انگلش ہے، سو انگلش از ناٹ جسٹ اسٹیٹس سمبل، اٹس اے میٹر آف ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کمیونیکیٹ سائنٹیفکلی ٹو ادر پیپل. اور اس میں لوگوں کی جو اپنی جو انڈرسٹینڈنگ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کام آتی ہے. جس لیے میں ابھی جب ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو اگر سائنس یا کوئی بھی علم اگر آپ کو اپنی زبان میں آتا ہو یا اپنی زبان میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا انگلش میں بھی بولنے میں. یہ ایک تھوڑا سا ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو کہ میں لوگوں کو اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انگلش میں ہی بولنا چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وجہ اس کی اگر آپ انگلش میں بول بھی نہیں ہوں گے، آپ انگلش میں سوچ نہیں رہے ہوں گے، سوچ آپ اپنی زبان میں رہے ہوں گے، اور وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب اسٹوڈنٹس آپس میں اپنی زبان میں اپنی ٹرمینالوجیز یوز کر کے کوئی چیز انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں. اور اس کے بعد انگلش میں بھی بولنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. اب یورپ کے لوگ ہیں وہ مختلف بولیں گے، انڈیا کے لوگ ہیں مختلف طریقے سے بولیں گے، تو وہ اور وہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ اسٹرکٹ رول نہیں بنانا چاہیے کہ انگلش میں بولنا تو اسی طریقے سے بولنا ہے. ہاں، آپ کو فلوئنسی ہونی چاہیے. تو دیٹس اے بگ فیکٹر کہ پاکستان میں اگر آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سائنٹیفک کمیونیکیشن میں آگے آنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی ایک بیس بنائیں کہ سائنٹیفک زبان کیسے استعمال کرنی ہے. دین آپ اس کے اوپر انگلش کی آپ سمجھنے کے ایک سپر کوٹنگ کر دیں تاکہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. تو اس میں GRE TOEFL کی ٹیسٹ بیسک ہے. دین اگین جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ پرابلی سے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ سپروائزر یا اسٹوڈنٹ فیکلٹی ایسوسیشن ہے. تو پاکستان میں خاص طور پہ جو پری اسکول یا کالج تک بھی جس طرح کا کلچر ہے اس میں استاد اور شاگرد کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ پرفوریٹڈ ہو گیا. پرفوریٹ سے مراد ہے کہ بہت زیادہ اس میں گیپس ہیں، بہت زیادہ اس میں سوراخ ہیں. یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ لوگ ہائر ایجوکیشن میں کیوں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے استاد سے اتنے متاثر ہوتے ہیں یا اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ یار میں نے اب اس فیلڈ میں آگے جانا ہے، میں نے یہی سبجیکٹ پڑھنا ہے، مجھے یہ سبجیکٹ اتنا اچھا لگتا ہے. یہ بہت ساری انسیڈنٹس ہیں. اقبال اور ڈاکٹر
نام کا بھولا جو اقبال کے وہ بہت پسندیدہ ان کے جو پروفیسر تھے جن کے پروفیسر آرنلڈ، تو ان کے ساتھ ایک لنک تھا. یہ سٹوریز ہیں اور بھی بہت سارے آپ کو کچھ نہ کچھ سٹوریز ایسی مل جائیں گی. اور میں اپنے جتنے کولیگ سے ملا ہوں ان میں تقریباً 100% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کسی فلاں پروفیسر کے ساتھ کام کیا تھا. یہاں پہ میرے اور دوست میں ذکر کروں ذیشان اور عباس جیسے میں ان کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے ماسٹرز میں ان کے ساتھ BS میں بیچلر میں ان کے ساتھ پروجیکٹ کیا فلاں پروفیسر کے ساتھ. دین وی گاٹ موٹیویٹڈ، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ناظم کے ساتھ سے میں نے وہ پروجیکٹس کیے اینڈ دین آئی گاٹ موٹیویٹڈ. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو بیسیکلی مینٹرشپ جو ہے فیکلٹی اور مینٹرشپ اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کامسیٹس میں اس ٹائم پہ بھی جب میں ینگ تھا، ینگ فیکلٹی تھا 2005 میں، فیکلٹی میں مینٹرشپ انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی. دیٹ واز اے ویری ریولیوشنری تھنگ. اور یہ بہت زیادہ پاکستانی یونیورسٹیز میں اور ایون اسکول کالجز میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ینگ اسکولز میں، ایلیمنٹری اسکولز میں بھی وہ ہائر گریڈ کے بچے کو، 4th گریڈ کے بچے کو ایز اے بگ بردر بگ سسٹر بناتے ہیں کنڈر گارڈنرز کے لیے. وہ اتنی عمر سے ہی وہ ایک 1-to-1 ایسوسیشن شروع کرتے ہیں تاکہ بندے میں ایک اعتماد پیدا ہو اور وہ اعتماد وہ لے کے آگے چلے. بالکل مینٹرشپ آپ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے جیسے پرانے زمانے میں استاد ہوا کرتے تھے، جیسے اقبال گیم رومی کے ساتھ ایک لنک کا، لیکن ایک ایسا بندہ روحانی لنک، بالکل ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کو اتنا اعتماد ہو کہ آپ اس کی تقریباً کم از کم 70% باتیں جو ہیں ان سے ایگری کرتے ہوں. 30% بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مینٹر ایک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ مختلف مینٹرز پوری لائف میں چینج کر سکتے ہیں. لیکن کرتا اسٹوری شارٹ، جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے آپ اپنے بیسک اپنی جو بیسک آپ کی جو باٹم لائن ہے وہ آپ نے سیٹ کر لی ہے کہ میں اس کیپیبل ہوں، میں اس تھیوری میں آگے بڑھ سکتا ہوں. دین یو ہیو ٹو فائنڈ اے مینٹر. تو اس کے لیے آپ کو فیکلٹی ممبر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کمیونیکیشن موسٹلی ای میل کے ذریعے ہوتی ہے. کچھ کیسز میں اگر آپ ڈائیورٹ کر لیں تو فون کال بھی ہو سکتے ہیں، بٹ ایٹ اے لیٹر اسٹیج، جس میں اگین بات آ جاتی ہے آپ کی ریٹن کمیونیکیشن. اگر آپ نے ان مینٹرشپ کا ایکسپیرینس اپنے بچپن میں حاصل نہیں کیا ہوا، یا کالج کے زمانے میں، یا کسی فیکلٹی سے بات کرتے آپ کو جھجک ہے، یا آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو مجھے بیک لیش ہی ملے گا، یا مجھے ڈانٹ ہی پڑے گی، یا مجھے جو ہے اگر میں کویشچن کروں گا تو مجھے اس کو انکریجمنٹ نہیں ہوگی، تو وہ چیز آپ کی ای میل میں نا پکڑی جائے گی. وہ آپ اس کو پریزنٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو اعتماد نہیں ہوگا کہ کون سی چیزیں اپلیکیبل ہوں گی. لیکن دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ کمیونیکیشن آپ اسٹارٹ کر سکیں. فیض بھائی ایک اور چیز کا مجھے مطلب آپ ایک آئیڈیا دیجیے گا، جو آپ نے جیسے پاکستان میں بھی آپ نے ماسٹرز پاکستان سے کی ہے، ایک ماسٹر پاکستان سے کمپیوٹر سائنس میں، پھر آپ US آ گئے تھے. US میں میں نے ماسٹرز لیڈنگ ٹو PhD کیا بایو انفارمیٹکس میں. دونوں کلچرز اور دونوں جو ایجوکیشن سسٹم میں کیا آپ کو مطلب 1-2 سے 3 مجھے اگر آپ فرق بتائیں تو اس میں آپ کو کیا ایسا لگا کہ آپ نے وہاں ماسٹرز کیا اور یہاں ماسٹرز کیا تو آپ کو کیا ایسی چیز لگی کہ کلچرلی کہ یار دیٹ واز مسنگ ان پاکستان ایجوکیشن سسٹم؟ مطلب 2 سے 3 چیزیں ایسی کوئی مجھے مطلب کیا آپ کو لگا؟ نہیں بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. اگین گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس، میں 3 چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. The very first thing is actually not even academic, اور وہ آپ کو اب بھی بہت سارے بچوں میں یا ایون لیٹر آن ڈیولپ ہو کے بڑے بزرگوں میں بھی نظر بزرگوں سے بات ہے کہ جو اپلیکیبل یا کہ ایڈلٹ لوگ ہیں، وہ ہے کانفیڈنس. اینڈ دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ براٹ اپ کے اندر کانفیڈنس کتنا رول پلے کرتا ہے، اور وہ بچوں کے اندر ہی ڈیولپ موسٹلی ہوتا ہے کیونکہ 3 سال میں کہتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے DNA کی ہم بات کر رہے تھے، تو شاید وہ ایسا ہی کچھ ہے کہ وہ جو رویہ ہے، جو بیہیویئر جو ہے وہ انٹرنلائز اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنس بچے کے ساتھ ہی ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ موسٹلی بڑے ہونے تک آپ اس کو تھوڑا سا پالش کر سکتے ہیں، لیکن وہ یوزلی جاتا نہیں ہے. کانفیڈنس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے بعد میں، لیکن اگین آپ کو اس کے لیے کنڈیشننگ کرنی پڑے گی، آپ کو ایسا ماحول بنانا پڑے گا یا اتنا اعتماد، اور بار بار اس کو اسٹریس دینا پڑے گا. تو کانفیڈنس اے ویری میجر تھنگ جو کہ میں نے پاکستان میں کم دیکھا. بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ کانفیڈنس کو ایز اے سبجیکٹ لیا جاتا ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میں ٹوٹلی ایگری کروں گا، کیونکہ جیسے پاکستان میں بھی ہم نے کام کیا ہے، جابس کی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ جو باس از آلویز رائٹ کائنڈ آف دا تھنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر میں نے بہت یہ چیز نوٹ کی ہے ایسا ان کے ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی، دیٹ اف یو آر رائٹ
سو ڈونٹ ہیزیٹیٹ. اگر آپ کسی اپنے سی اے او, اپنے ڈائریکٹرس, اپنے وی پی کے سامنے بھی اگر آپ اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے جو بچے نکل کے آتے ہیں, انٹرنس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ان کو چیلنج کر رہے ہیں دیٹ یو آر رانگ بیکاز دس از دا نیو ریسرچ اور دس از دا رائٹ تھنگ اور دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو تھنگس. بٹ پاکستان میں بچہ سہم جاتا ہے, یا بچہ مطلب اگر وہ کچھ بولتا بھی ہے تو میرے خیال میں اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے کہ تم جمعہ 4 دن ہوا ہے اس فیلڈ میں آئے ہوئے. سو صحیح, میں اس بات کو بھی آپ کی اس کو مطلب اگر آپ نوٹ کریں تو اگر میں تھوڑا سا آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس کو لنک کروں کہ دا ڈیز آف دا پروفٹ تھے, یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بھی قرآن کی جب بات کرتے ہیں اور اس پیریڈ کی بات کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ان جنرل آپ نے خاک سے جو ہے وہ بادشاہوں تک پہنچایا, تو آپ نوٹ کریں کہ اس میں صحابہ کرام کے اندر بھی یہی کانفیڈنس ہی پیدا کیا گیا. حضرت عمر کا اتنا مشہور واقعہ جو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کپڑے جو ہیں وہ آپ کا تو ایک سائز میں وہ نہیں ہوتا, سلا نہیں, تو آپ نے دوسرا کپڑا کہاں سے لیا. تو یہ چیز کانفیڈنس ہے, پھر وہ ڈیولپ شروع سے ہی ہو. اور یہاں پہ میں نے ینگ لوگوں سے لے کے ایون فیکلٹی ممبرس تک جو ہے وہ مینلی یہی چیز دیکھی. تو ایک ہو گیا کانفیڈنس. دوسرا فیکٹر, دوسرا سی آپ کہہ سکتے ہیں, کمیونیکیشن. اور وہ کانفیڈنس سے لنک بھی ہے, لیکن اوبیسلی اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے جارگن کو سیکھنا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی اپنی ڈیفینس میں, کہ موٹے موٹے لفظ بولنے سے آپ کمیونیکیشن اچھی نہیں کر سکتے. آپ کو دماغ میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں اس کو آسان سے آسان الفاظ میں کیسے بتا سکتا ہوں. کسی بہت مشہور کسی وہ کوانٹم فزکس کے اسٹوڈنٹ جو تھے, اس بڑے مشہور پروفیسر تھے, آئی کین ریمبر دا نیم, بٹ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کوانٹم فزکس جو ہے نا یہ کسی بیچلر کے بچے کو, فرسٹ یا سیکنڈ سیمسٹر کے بچے کو نہیں سمجھا سکتا, دین یو ڈونٹ نو اٹ انٹرنلی. اس کا مطلب بولتے ہیں نا کہ بالکل try to explain to your grandmother in the simple words. اگر کوئی آپ کو you need to explain something, so you can able to explain to your grandmother. So بالکل. تو یہ ایک اگین وہ ڈائلاگ کی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں ان جنرل یہ سب کانٹیننٹ میں بھی جو ہم نے ابھی اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس ریلیٹڈ ہی ہے, لیکن یہ کہ جب کمیونیکیشن کی بات آتی ہے تو آپ اس میں لفظ کی طاقت, جیسے انور مسعود کا بڑا مشہور ہے کہ لفظ کی طاقت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے لوگ, کہ ایک ہی بات کو اگر میں لفظ تبدیل کر دوں تو وہ بات زیادہ پینیٹریبل ہو سکتی ہے. بالکل جیسے آپ نے ٹیکا لگانا تو آپ نے اس کو اگر سوئی کو تھوڑا سا اگر آپ ملائم کر لیں جیسے آج کل, تو آپ اس کو بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں, آپ اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اب تو خیر کمیونیکیشن کیا ہونی ہے, اب تو وہ مارکوٹائی تک بات آ جاتی ہے یا ویسے ہی, لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک محفوظ انوائرمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ کمیونیکیشن اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی رہی ہے, تو آپ کو ہسٹری دیکھنی چاہیے. تیسرا سی آپ کر لیں کانسیپٹ یا کانسیپچولائزیشن. پاکستان میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. پروفیسر رضوان ہمارے یونیورسٹی آف الینوائے میں ہوتے ہیں, قوم شہر میں وزٹ بھی کیا تھا. ہی یوز ٹو اسٹریس اٹ الاٹ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اگین تھیریز, نظریات, نکات یہ سارے رٹ لیتے ہیں, تھیورمز رٹ لیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے لاز کیا ہیں, ان کے پیچھے رولز کیا ہیں. نیوٹن کے 3 لاز ہیں, بس رٹ لیے, ایگزام میں آئیں گے, پتہ نہیں کہ یہ بنے کیوں تھے. کیونکہ جو بھی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے وہ کچھ دیکھ کے بنتی ہے, وہ آل آف اے سڈن ہوا سے نہیں اتری. 10 کمانڈمنٹس بھی جب مسلمانوں کے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو ایک اسٹرگل کے بعد دی گئی ہیں. وہ ایک پورا ایک پیچھے نظام ہوتا ہے جس کے پیچھے قرآن بھی اللہ نے پوری کتاب نہیں پکڑائی, ایک آیت ہے اس کے پیچھے پورا سیاق و سباق تھا جس کے ساتھ ہوا یہ. تو بھی سائنٹیفک جو بھی ڈسکوری ہوتی ہے یہ بھی تو آیات کونیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ بھی تو ایک پورے پس منظر میں آتی ہیں نا. تو لوگ وہ سارا پس منظر چھوڑ کے صرف رزلٹ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ایک چھوٹی سی کوکی بھی بیک کرنی ہے, کتنے سارے انگریڈینٹس اس میں جاتے ہیں, کتنے سارے کانسیپٹ ہیں جو اگر اس میں جائیں گے تب ایک کوکی سامنے آئے گی نا. اب اگر کوئی کوکی ہی کھانی ہے خالی تو آپ بازار سے لے کے, تو وہ تو نہیں ہے, آپ کو بات نہیں ہے. تو یعنی آپ کو جو ہے کانسیپٹ دماغ میں بٹھانا ہے. بچوں کو جب بھی آپ پڑھائیں کالج میں, خاص طور پہ گریجویٹس میں بھی, تو آپ کو کانسیپٹ آنا چاہیے کہ یہ چیز بنی کیسے تھی, تاکہ آپ اس سے کہ نئے کانسیپٹ خود بھی بنا سکیں. آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ چیزوں کو دیکھیں, مشاہدہ کریں اور اس کو اپنے اندر ابزارو کریں, اور پھر لیٹ یور امیجنیشن, لیٹ یور کریٹیوٹی فلو. تو اور یہ چیز بہت ضروری ہے. اور ہر کسی بھی سائنٹسٹ کے, آپ مسلمان سائنٹسٹ انکلوڈنگ اگر آپ اس کو شامل کر کے دیکھ لیں, ان کی یہی ایک توقع تھی, اور یہ ان کی لائف کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اچھا فیض بھائی, جیسے آپ نے بہت سارے, آپ کی کنورسیشن میں بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو پاکستانی, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یو ایس میں مطلب اس فیلڈ سے
کنیکٹڈ ہیں, اور کچھ ایسے چیدہ نام جو پاکستانی ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہیں, ان کی ریسرچ کی بیسڈ, مطلب کچھ ایسے نام بتائیں موٹیویٹ کرنے کے لیے میرے آڈینس کو, جو جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں, کہ ایسے کچھ نام بتائیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا جو یو ایس میں پاکستان اوریجن کے ہیں. بالکل, مجھے تو میرا جو لنک کامسیٹس کے ساتھ ہوا, اور وہاں پہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس ہی اتنے کافی پرائڈ ہے کہ مطلب وہ میرے ساتھ آئے, اور یہاں پہ وہ مختلف فیلڈز میں وہ کام کر رہے ہیں. جب میں نے ذیشان کا ذکر کیا, احمد صادق ہیں, ارشان ناصر, یہ سارے یہ مینلی یہ بایو سائنسز سے ریلیٹڈ تھے پاکستان کامسیٹس میں. اور یہاں پہ کچھ احمد صادق سینٹ لوئس میں, ذیشان بیکس انسٹیٹیوٹ میں الینوائے میں ہی ہیں. ارشان ناصر جو ہیں یہ نیو میکسیکو میں ہیں. فضا مغل کا جیسے میں ذکر کیا وہ کیلیفورنیا میں ہوتی ہیں, آج کل کینسر جینیٹکس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور خرم شہزاد, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور, آئی تھنک از ان اوہایو. اور انہوں نے اس میں لینگویج جو ایک یعنی کہ آپ کی جو جینیٹکس ہے, جتنی جو خلیے کام کرتے ہیں, وہ ایک اس کے ایک پیرالل ہے کس طرح سے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. لینگویج کی بھی جیسے ایک ہسٹری ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا. ویری انٹرسٹنگ ورک, اس میں ہم نے کولیبوریٹ بھی کیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. اف آئی مسنگ اینی بڈی آئی ایم ویری سوری. حاجی اکبر جیسے مجھے ایک نام یاد آیا ابھی, وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہماری فیکلٹی میں وسیم حیدر ہوتے تھے, ابھی آئی تھنک انہوں نے کراچی میں NGS سیکوینسنگ کا کام شروع کیا تھا, اسٹل ایفیلیٹڈ ود کامسیٹس. بالکل, کچھ عرصہ وہ کراچی میں رہے, بٹ آئی تھنک از بیک ان اسلام آباد کامسیٹس میں وہ. اور ان کا اپنا ایک NGS نیو جینوم سیکوینسنگ کا جو ہم نے شاید ذکر بھی کیا اس کا تھوڑا, کہ جو نئی ٹیکنالوجی جینوم سیکوینسنگ میں آئی ہے, جس کے ذریعے ہم ود ان فیو منٹس جو ہے وہ پورا DNA جو ہے وہ سیکوینس آپ بنا سکتے ہیں. اس میں ہی از کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں ہی از ورکنگ دیئر. ڈاکٹر راہیل قمر کا میں لینا چاہوں گا. ایون when I was a faculty in Pakistan, he was doing a lot of practical work. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ انہوں نے بلڈ سیمپل سے DNA سیکوینسنگ اور جین تھیراپی اور جینیٹکس کا کام جو ہے اس کی سارٹ آف بنیاد ڈالی, اینڈ ہی واز ویری امپریسو. اس کے بعد بہت سے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ٹرین بھی کیا. لاٹ آف دیز پیپل جن کا بھی میں نے نام لیا دے نو ہم. تو دا اونلی ریگریٹ اور دا اونلی سجیشن آئی ہیو کہ ہمارے پاس بہت برائٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں. یہ تو میں نے تھوڑے سے نام لکھ, جسٹ وہ سیمپل جس کو میں نے کیا. آپ کسی بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی, بہت بگ یونیورسٹیز ہیں, ان میں سے کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ میرے دوست تھے کامسیٹس میں, عثمان طارق اور سلمان وشیر اشرف فار ایگزامپل ہیں, لمز میں ہوتے ہیں. اگر میں لسٹ کرنا شروع تو پرابلی کافی لمبی ہو جائے. لیکن یہ کہ دا تھنگ از کہ دا اونلی ریگریٹ آئی ہیو کہ یہ لوگ تھوڑے بہت ہیں, یعنی کہ مٹھی بھر لوگ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. انڈیا میں ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی تعداد کی میں 700 ٹائمز زیادہ ہے. یعنی کہ PhD پروڈکشن جو ہے وہ اٹس دیٹ مچ بگ. سو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسینٹیوائزیشن بہت کم ہے. یعنی وہاں ہمارے جو سسٹر کنٹری ہے اس میں جو PhDs بیرون ملک ہیں یا ود ان کنٹری ہیں, ان کی فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہے. ان کو ریسورسز بلا کی تخصیص پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اور اوبیسلی اس میں تعلیم کا بجٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ہائر ایجوکیشن کی اہمیت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے لوگ PhD کرتے ہوئے پاکستان میں یا سوچتے ہوئے کتراتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ اس بیریئر کو کراس ہی کر پاتے ہیں کہ اچھا میں نے PhD بھی کرنی ہے. اور اوبیسلی یہ ایک انسینٹیو جو کہ اسکالرشپ کی شکل میں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن نے دینا شروع کیا تھا. I think ڈاکٹر اگین نام جیسے نکل رہا ہے, ہائر ایجوکیشن کے جو اس ٹائم پہ تھے انیشیٹ کیا تھا, وہ اگین نام تو ہاں ذہن میں نام نہیں آ رہا. I have anomia. That's just to make sure I'm not personal to anybody. I have anomia. But I think the same guy, he used to work with Musharraf. Yes, exactly. unke waqt mein higher education jinhone form kiya tha sara. That he was another big name jinhone isko promote kiya. اور even پاکستان میں رہتے بھی ہماری یہ فیکلٹی ایجوکیشن فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے پارٹ میں یہ تھا کہ ہم نے مسئلہ یہ سائنٹیفک آرگنائزیشن پاکستان میں تھی جن میں ہم رہتے تھے. اور ایک ڈاکٹر برونو ایک آسٹریلیا کے تھے, وہ بھی انہوں نے میں آ کے ہمیں سارٹ آف مینٹر کیا تھا. تو دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل, اور صرف اس کو مزید جو ہے وہ آپ کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا لوگوں کو آؤٹ ریچ کی ضرورت ہے
تاکہ کالج میں ان کو یہ معلوم ہو, ناٹ جسٹ ان بایو انفارمیٹکس بٹ اینی کائنڈ آف فیلڈ. میتھمیٹکس میں صرف جیسے میں نے کہا کہ میتھمیٹکس میں جو صرف ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پیشن ہے, میتھس پسند ہے, لیکن ان کو لگے گا کہ اس میں تو میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. دیٹس ناٹ دا کیس ان یو ایس اور یورپ. وہاں پہ اگر سمپل ایک بندہ میتھ میں بھی پی ایچ ڈی کرتا ہے, ہی ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. وہ ناسا میں جا کے کام کر سکتا ہے, وہ بایو انفارمیٹکس کے اپلیکیشن میں کام کر سکتا ہے, وہ کوانٹم فزکس میں جا سکتا ہے, وہ کمپیوٹر ڈیزائن ڈیولپمنٹ میں جا سکتا ہے. لیکن پاکستان میں یہی ہے ابھی بھی کہ مطلب آپ وہ اس کو اس تناظر میں دیکھ نہیں پاتے. دیر شوڈ بی اے مینٹر جو کہ یہ پورا لنک بنا سکے اس کی پوری. فیض بھائی مجھے جو لگتا ہے اس کا جو ریزن جو ہے کہ اب پاکستان میں ایک بچہ جب اپنے مطلب جو آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں پولیٹیکلی یا فائنینشلی یا جو بھی اکانومیکل, جب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ مجھے گریجویٹ کر کے یا اپنی ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو دس از ناٹ دا کیس اوور ہیئر. تو یہاں پر اگر آپ کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وریڈ اباؤٹ یور فائنینشیل. مطلب آپ کو یونیورسٹیز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, ریسرچ لیبس ہیں, وہ آپ کو مطلب اسکالرشپس دیتی ہیں, وہ آپ کو جابس دیتی ہیں, وہ آپ کو پیس آف مائنڈ دیتی ہیں کہ ہاں دس از یور وی ول ٹیک کیئر آف یور فائنینسز, یو جسٹ ٹیک کیئر آف یور فیلڈ لائک میتھس ہو, فزکس ہو, سائنس ہو. تو یہاں پر یہ بھی فرق ہے. تو پاکستان میں بچہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مطلب میں یہ کر کے کروں گا کیا. تو یہ بھی ایک پاکستان میں ہمارا المیہ ہے. ون آف دا تھنگس جو کہ آپ نے شاید اس پہ ذکر کیا تھا, گوئنگ بیک ٹو ون آف دا کویسچنس کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ ڈفرینس کیا دیکھا, تو علاوہ دا 3 C's ایک یہ ڈیفینیٹلی ایک فائنینشیل فیکٹر از اے بگ تھنگ. ونس دا ویل ڈرائز اپ دین یو کین ڈو. لیکن یہ کہ جو یہاں پہ جو ایک سسٹمائز کر دیا گیا اس چیز کو کہ ایون ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ وہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یو آر کائنڈ آف لائک دیئر گیسٹ. تو آپ جو ہیں وہاں پہ کمپیٹیٹیو جو ہے, اگر ذرا سا بھی آپ نے تھوڑا سا کمپیٹیٹیو ایج ہو, آپ وہاں پہ ٹی اے شپ کر سکتے ہیں, آپ آر اے شپ کر سکتے ہیں, آن کیمپس جابس کر سکتے ہیں. اور یہ بات نہیں کہ آپ کو فیکلٹی میں ہونا ضروری ہے, یو کوڈ بی اینی بڈی. اور دیٹس اے ہیوج تھنگ, کیونکہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ایکسپیرینس بھی حاصل کر رہے ہیں. تو اگر پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی یہ چیز کسی طریقے سے آ جائے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا آپ کو اسٹوڈنٹ نہ سمجھے, وہ اپنے آپ کو بیسیکلی ایک امپلائی سمجھے, وہ یہی سمجھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں, میں اگر کوئی میتھ کا فارمولا سالو کرتا ہوں, اٹس کائنڈ آف لائک مائی جاب. تو وہ انسینٹیو اگر اس کو ملے تو دیٹ وڈ بی اے ہیوج چینج. اور اچھا فیض بھائی ایک اور چیز مجھے پتہ ہے, پی ایچ ڈی کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں؟ مطلب آپ نے ماسٹرس کر لیا اور آپ نے مائنڈ میک اپ کر لیا کہ مجھے آئی نیڈ ٹو ڈو پی ایچ ڈی ان دس فیلڈ اور دس ٹیکنالوجی اور دس مطلب کسی بھی ایک خاص فیلڈ میں آپ کو کرنا ہے. تو اس میں کتنا سال لگتے ہیں, کیا اس کے پروسیسز ہوتے ہیں, اور کیا مطلب, اور ایک اور چیز کہ پاکستان میں نمبر آف پی ایچ ڈی ایوری ایئر کتنے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا؟ جیسے آپ نے بولا کہ 700 ٹائمس زیادہ ہیں, جسٹ رف فگر ناٹ پرسائز. اور یو ایس میں کتنے فزکس ہوتے ہیں اور ایک پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, اور ایک پی ایچ ڈی بنانے کے لیے عموماً کتنا اسٹیٹس یا گورنمنٹس پیسہ لگاتی ہیں؟ تو آپ اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیں گے؟ آئی تھنک ہاں, نمبر آف پی ایچ ڈیز کے حوالے سے شاید میں ایگزیکٹ فگرز نہ دیکھوں, لیکن اگر آپ اس کو پروپورشنیٹ کر رہے ہیں تو اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی نمبر آف گریجویٹ یونیورسٹیز. اف آئی کریکٹلی ریممبر تو پاکستان میں آئی تھنک پرابلی جسٹ ہینڈ فل آف یونیورسٹیز ہیں, پرابلی انڈر 20 ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ. ایٹ ون ٹائم واز جسٹ 4 آئی تھنک ایٹ مائی ٹائم, جو کہ پراپر گریجویٹ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنس تھے. آئی تھنک ناؤ اٹس اباؤٹ 20. سو اسی پروپورشن سے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں جیسے ہم نے کہا کہ وہاں پہ یونیورسٹی کی تعداد سے سینکڑوں کی ٹائم زیادہ ہے, اور یو ایس میں ود ان ون اسٹیٹ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہی یونیورسٹیز ہیں جتنی یہاں پہ سارٹ آف کمبائنڈ ہے. جاپان اس میں بہت آگے ہے, وہاں پہ 1000 یونیورسٹیز ہیں. یعنی کہ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہو رہے ہیں. سو یو کین جسٹ ملٹیپلائی دیٹ اماؤنٹ, جسٹ فگر آؤٹ دا نمبر آف یونیورسٹیز. اس میں آپ نمبر آف فیلڈس دیکھ لیں کیا کیا ہیں, ہر فیلڈ میں فیکلٹی ممبرس کتنے ہیں, ہر فیکلٹی ممبر 1 یا 2 پی ایچ ڈیز ہر سال تو پروڈیوس کرتا ہی ہے. تو دیٹ یو کین اٹس فینومینل. ہماری جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ تو آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو وہ خیر ظاہر ہے کہ اکانومی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اوبیسلی. وی آر اسٹل مچ بیٹر دین مینی آف دا ادر کنٹریز, لیکن یہ کہ اگر آپ کٹنگ ایج کنٹری سے کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتے کہ چونکہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر سکتے ہیں. دوسری کنٹریز نے ڈسکور کیا ہے کہ ہم
جتنا فوکس ہائر ایجوکیشن پہ دے کے اتنی ہماری اکانومی بہتر ہوگی. ایگزیکٹلی. تو دے تھاٹ اٹ the other way around. That's why they invested a lot of their effort in making universities, in generating the faculty, in making students, in motivating the students. So تبھی وہ لوگ اتنا آگے شروع میں ہی آگے, اور that usually is very quick route. Within 5 to 10 years آپ اتنا زیادہ بوسٹ حاصل کر سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی بیس پہ, کیونکہ سارا کچھ اس سے ایسوسیٹڈ, ساری فنڈنگ بھی اس سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. جیسے آپ نے بولا ہمارے یہاں اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن, مطلب میرے خیال میں کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے گی. اب ہم آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان سے ہم کسی بھی فیلڈ میں پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کر سکتے ہیں, بیکاز ایجوکیشن وائز ان کی آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے مطلب جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں. سو آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ روٹ کاز پہ کام نہیں کر رہے, ہم لوگ صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ روٹ کاز پہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارا ابھی بھی ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ دوسری آپ کی نیبرنگ کنٹریز, انڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ بنگلہ دیش یا آپ جو دوسرے جو بھوٹان ہے یا آپ نیپال کو لے لیں یا دوسری جو کٹیں, ان کے ہمارا ان سے مقابلہ ہے. ہمارا جو ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ ہمارا ان کے آس پاس ہے. انڈیا سے تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, بیکاز انڈیا کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے ان لاسٹ 10 years they increase it like in a huge numbers. اور آئی تھنک ان کو سمجھ میں آ گیا, ایگزیکٹلی, بیکاز آئی تھنک ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جتنا ہم اپنی ماسز کو ایجوکیٹ کریں گے تو اتنا ہی آپ کی اکانومی اور آپ کی جو ملکی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے. سو I totally agree with you. It's like putting the horse before the cart. You have to think in the right order. Exactly. And going back to the question جو آپ نے steps of PhDs کے کہا, تو میں تھوڑا سا اس پہ highlight کرنا چاہوں گا. Again depends on the field of choice. صرف اگر کوئی آرٹ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے, مجھے اپنے دوست یاد آ رہے تھے خاص عدنان اور فرح, they were very very famous artists from Pakistan. They were doing in architecture art میں وہ پی ایچ ڈی یا ریسرچ پریکٹیکم کر رہے تھے. They were good friends of ours. لاہور انسٹیٹیوٹ آف آرٹ سے ان کا تعلق تھا. So and they had a very different route. اس میں اپنے اسپیسیمنس پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں, and then you have to do some course work, شاید اس میں لمیٹڈ ہوتا ہے, زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. دین say for example جو اس میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں کوئی جو ہائی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, میرے دوست یہاں پہ حسن این آربر میں ہوتے ہیں, ویری نائس گائے, تو وہ ان کی پی ایچ ڈی اگر آپ دیکھیں تو دیٹس ٹوٹلی بیسڈ آن پریکٹیکل ایکسپیرینس ان دا انڈسٹری. اور یا آپ نے اس کو اس طرح سے لینا ہوتا ہے کہ مطلب یو بیسیکلی آر ڈوئنگ سارٹ آف لیڈرشپ جاب یا اور مینجمنٹ جاب ان دیٹ سینس. لیکن جو بائو انفارمیٹکس میں اگر اپنی فیلڈ کی بات کروں, کمپیوٹر سائنس میں فار ایگزامپل پرٹیکولرلی جو جسٹ کمپیوٹر سائنس ہے, اس میں آپ نے جنرل پبلک جو آپ کی کانفرنس پریزنٹیشنز ہوتی ہیں ان کی بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے. میجر کانفرنسز ہوتی ہیں آل اوور دا یو ایس یا انٹرنیشنلی, جو کہ آپ کو امپیکٹ فیکٹر دیتی ہے. امپیکٹ فیکٹر سے مراد ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ کتنی اس کی قبولیت ہے ان فرنٹ آف دا جنرل آڈینس یا سائنس آڈینس. تو وہ کانفرنسز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو آپ نے کانفرنس کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو کسی جنرل کانفرنس پیپر ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونا چاہیے, کسی لیب کے ساتھ کام کر رہے ہونا چاہیے. لیکن ود ان مائی فیلڈ فار ایگزامپل آپ کے جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کورس ورک کی, وہ ایک منیمم کورس ورک ریکوائرڈ ہوتا ہے. سو اے اسٹوڈنٹ ہو کمز ان ٹو یو ایس فار دا فرسٹ ٹائم, فار فرسٹ 1 year ایٹ لیسٹ, 1 or 2 years ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز, تھوڑے سے کورس ورک کے لیے اس کو ریڈی ہونا چاہیے. اور مجھے ہمارے وہ ہیڈ جو تھے ہمارے یونیورسٹی آف الینوائے میں, وہ کیا کرتے ہیں کہ یو شوڈ ٹیک ڈیفیکلٹ کورسز. اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. سو دماغ کھلے گا آپ کا. بالکل بالکل. اور اس میں آپ کو, لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنے لائف کو آرگنائز بھی کرنا آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تھیسس کرنے میں جاتے ہیں, اپنی اون ریسرچ میں جاتے ہیں, تو آپ کے پاس فری ہینڈ ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک این اوپن فیلڈ, این اوپن اوشن. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن نہ کیا ہو کورس ورک کے تھرو, دیٹ اٹ کین بی بیکم اے لٹل ڈیفیکلٹ فار یو. البتہ ونس یو ہیو آرگنائزڈ, ونس یو ہیو اسٹیبلشڈ, کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو خود مینٹین کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو خود اسکیجول کر سکتے ہیں, اپنا ڈیلی ورک لائف بیلنس کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم جو فیکلٹی جو اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں, ایونچولی وہ فیملیز ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگریس کرتی ہیں ماشاء اللہ. تو دین یو ہیو ٹو فائنڈ اے ویری فائن لائن آف دیٹ بیلنس. اور اپنے آپ کو اوور ورک نہ کریں, اپنے آپ کو انٹینسو ورک کے ساتھ جو ہے وہ انڈلج کر کے جو ہے یعنی
کنزیوم نہ کر لیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور آئی ہیو ہیڈ مائی شیئر آف ڈیز کہ جس میں آپ رو بھی رہے ہیں, جس میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ساتھ آپ کو ڈھارس بھی چاہیے, آپ کے دوست جو ہیں آپ کو جو ہے وہ بک اپ کر رہے ہیں, آپ کے سپروائزر کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے. سم ٹائمز یو نو کہ میں جس طرح ریگولر فیلڈ میں بھی ایسے ہو سکتا ہے, خاص طور پہ شروع کے دنوں میں. It's a very challenging thing. PhD is definitely not a thing for, not a joke, and not a thing for people of fine heart. ایسا نہیں ہے کہ جو نرڈ ہے وہ ساری زندگی نرڈ ہوتا ہے. It's a much thing, یعنی کہ آپ کو اندر سے بہت زیادہ ٹف کر دیتی ہے. یہ خالی ایسے ہی بات نہیں ہے کہ آپ کو صرف بولنا آتا ہو. بہت سی چیزیں یہ ڈیپینڈ ہے کہ جو آپ ذہن میں سوچ کے ہی نہیں بولتے, وہ بھی بہت وزڈم کا پارٹ ہوتا ہے. تو that's what PhD اور ہائر اسٹڈیز teach you. پھر تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کہ ریسرچ اورینٹیشن, کہ آپ نے جو ہے وہ اگین اوپن کینوس ہے, اور جس طرح بچہ جو ہے وہ آتا ہے وہ بلاکس جو ہے وہ ایک دم ایسے پھینک دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو آرگنائز کرنا شروع کرتا ہے, ان کو سیپریٹ کرتا ہے, کلر کے بیس پہ کر سکتا ہے, شیپ کی بیس پہ کر سکتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ان سے کچھ بلڈ کرنا شروع کرتا ہے. ریسرچ پیپر بنانا بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک پورے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا پوائنٹس ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا وٹ دیٹ آر. آپ کے اندر یہ انٹویشن ہونی چاہیے کہ مجھے پکی پکائی کھیر نہیں چاہیے, مجھے جو ہے انگریڈینٹس چاہیے, مجھے انگریڈینٹس سے بھی بلکہ مجھے جو ہے اس کو اگانا آنا چاہیے, مجھے گندم خود سے اگانی آنی چاہیے. پھر میں اس کو اکٹھا کروں گا, میں اس کو سارا شفٹ کر کے پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو میں نے فلٹر آؤٹ کر کے چیزیں کر لی. اب میں نے اس کو آرگنائز کرنا ہے, پھر میں نے اس کو ایسا پریزنٹ کرنا ہے. اور دا موسٹ تھنگ جو آپ اس میں جو آپ کو کیری آن کرتی ہے, اگر آپ کو اپنے سپروائزر سے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا فائنل رزلٹ ایک شیپ آنی شروع ہوئی ہے, وہ جو آپ کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے آپ نے کوئی چیز بہت ساری لیب کا ایکسپیریمنٹ کیا, بہت ساری چیزیں آپ نے ڈالی, پھر آہستہ آہستہ کلر آنا شروع ہوا, بہت پتہ نہیں 100 ایکسپیریمنٹس کے بعد کوئی 101 ایکسپیریمنٹ آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہوا ہے, وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا, دیٹ پیز آف ایوری تھنگ. اچھا فیض بھائی, ایک اور چیز مجھے بتائیں, جو پاکستان میں بچے ہیں جو اپنے ماسٹرز کر چکے ہیں اور وہ اسکالرشپس دیکھ رہے ہیں, تو کون سی ایسی کنٹریز ہیں یا کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کی اسکالرشپس لائک ماسٹرس کے لیے یا پی ایچ ڈیز کے لیے اوورسیز آفر کرتی ہیں؟ تو آپ کو کچھ ایسا کچھ ہے دماغ میں کہ کون سی کنٹریز؟ آئی تھنک فن لینڈ بھی اٹس ون آف دا لیڈنگ کنٹریز جہاں پر وہ اپنا ہائر ایجوکیشن کے لیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن فری بھی ہے. ایگزیکٹلی, آئی واز اباؤٹ ٹو سے, یورپ میں ان جنرل ایسا ہی ہے, جرمنی, فن لینڈ, بالکل تمام یورپین کنٹریز انکلوڈنگ جرمنی, ڈنمارک, آسٹریا, ہالینڈ. مجھے بھی یاد ہے میرے فیکلٹی ممبر ہالینڈ میں گئے تھے, تو اس طرح وہاں پہ ایڈوانٹیج ایک مین یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنا کورس ورک کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین ایکچولی جو آپ کی جو پی ایچ ڈی اسٹڈیز اور ریسرچ ہے, دیٹس آلموسٹ لائک ریسرچ پریکٹیکم, کیونکہ بیسیکلی آر ڈوئنگ این جاب جیسے وہاں پہ ہے. یہاں پہ یو ایس میں تھوڑا ڈفرینس ہے کہ آپ کو اپنی ریسرچ کے ساتھ اگر آپ ٹی اے شپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو بھی ٹائم دینا ہے, وچ کین بیکم اے بٹ ہیکٹک, لیکن اس کا ان دی اینڈ ریوارڈ یہ ملتا ہے کہ آپ کو تھوڑا ایک ایکسپیرینس ساتھ میں بھی ہو جاتا ہے. آپ کوئی کیمپس پہ جو ہے وہ انٹرنشپس کر سکتے ہیں, وہ آپ کو سارٹ آف ایک انڈسٹری ایکسپیرینس مل سکتا ہے. ڈیورنگ دا سمر ٹائم جب آپ تھوڑا ریسرچ آپ تھوڑا ہاف اینڈ ہاف ہے, تو آپ جو ہے اس میں کسی بھی کمپنی کے ساتھ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, آپ اس میں انٹرنشپ کر سکتے, سمر پریکٹیکم کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ گیوز یو لائک اے ویری گڈ سالڈ فاؤنڈیشن کہ آپ فیوچر میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب کہ آپ کے پاس آپشن ہوگا, یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو جوائن فیکلٹی, بٹ آپ کسی انڈسٹری جاب میں بھی جا سکتے. جیسے میں نے ذکر کیا اپنے چند جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پرسیو کیا اس کیریئر کو ان دیٹ ریگارڈ. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ مطلب جو آپ کو انڈیجنس پی ایچ ڈیز اگر آپ کر سکتے ہوں, دیٹس ویل اینڈ گڈ. ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ آپ کچھ پورشن, اس کو اسپلٹ پی ایچ ڈی پروگرام کہتے ہیں, کہ کچھ پورشن جو فار ایگزامپل کورس ورک کا یا اسٹارٹ آف دا ریسرچ آپ اپنے کنٹری میں کریں, اور ایز اے اسپلٹ پروگرام اور کچھ عرصے کے لیے فارن یونیورسٹی میں وزٹ کر سکتے ہیں. دیٹس آلسو اے ویری گڈ آپشن, تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو بھی ہے وہ. دین جیسے یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے پی ایچ ڈیز کا پروگرام, جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں کاسٹ فری ہے. دا اونلی کیویٹ از کہ اس میں جو پی ایچ ڈیز موسٹلی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ
نیرو مائنڈیڈ ہوتی ہیں, ناٹ مائنڈیڈ سے نیرو ڈاؤن ہوتی ہیں, نیرو لائن ہوتی ہیں. ایک سے فار ایگزامپل ایک پورا ٹرانزسٹر ریڈیو ہے, تو اس میں سے میں نے صرف ایک چھوٹے سے ٹرانزسٹر ایک چھوٹے سے پارٹ کے اوپر کام کرنا ہوگا. تو موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو ویسٹ گلوبلائز تھنکنگ نہیں آتی یورپ میں. یو ایس کی پی ایچ ڈی کے اندر جو ہے, چونکہ آپ کو کورس ورک زیادہ ملتا ہے, پلس آپ کو بہت زیادہ انٹر ڈسپلنری کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہاں کے گریجویٹ اسٹڈیز اور پی ایچ ڈی میں یہ بہت میجر ڈفرینس ہے. اینڈ ایون یورپینس ریکگنائز اٹ. امریکن پی ایچ ڈی اگر ہے, ہی ہیز اے لاٹ آف بیک گراؤنڈ نالج جس کو وہ لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے. دے ہیو اے ویری اسپیسیفک نالج, بٹ ایک جنرل سینس مختلف نالج کی فیلڈس کو آپس میں کیسے کمبائن کرنا ہے, کولیبریٹو اسٹڈیز کیسے کرنی ہے, یہ ایک یو ایس کی اسٹڈیز کا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرخاب کا پار ہے. تو یعنی یہاں پہ پی ایچ ڈی گریجویٹ اسٹڈیز کرنے کا یہی ایک بنیادی فیکٹر ہے کہ امریکن پی ایچ ڈی میں یہ بہت بڑا وہ کام ہے. تو اب اس میں جو فنڈنگ وائز بہت سارے جو آپ کہہ لیں کہ جو پرانے فیکلٹیز تھے اس میں, جیسے مجھے یونیورسٹی آف الینوائے میں پرٹیکولرلی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ممبر زہیب آئی تھنک نام ہے, جو کہ فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں. دیور یوز ٹو بی ایکس پروگرام. شاہد خان ایک مجھے نام, ان کے اربانہ شیمپین میں ان کے نام سے لائبریری بھی ہے. ہی آلسو فنڈز اینڈ گیو اسکالرشپس. اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو کہ فلینتھراپسٹ ہیں, جو کہ قابل لوگوں کو جو ہے وہ فنڈنگ دینے کے لیے تیار ہیں. اس طرح مجھے بھی یہاں پہ مشیگن کے اندر یاد ہے, مجھے اپنے کچھ دوست ہیں جو کہ فاسٹ سے تعلق ہے ان کا, اور وہ لوگ پاکستان میں فنڈس کلیکٹ کر کے پاکستان میں جو برائٹ مائنڈیڈ فاسٹینز ہیں ان کو فنڈز دیتے ہیں, اسکالرشپ دلواتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہیں تو بہت سے آپشنز ہیں. اسلامک بینک کا مجھے یاد ہے ایک سرٹن ٹائم بہت سارے فنڈنگ اسکالرشپ اپرچونیٹیز پرٹیکولرلی فیمیلس کے لیے. دیٹس اندر انٹیپڈ ریسورس کہ پاکستان میں اگین یہ فقدان بھی ہے کہ فیمیل جو ممبرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسکالرز ہیں, جو کہ باہر آنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کچھ اوبیسلی زیادہ نمبر آف رکاوٹیں ہیں, لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت اسکالرشپس اور ان کے انکریجمنٹ موجود ہے. مائی وائف انکلوڈنگ شی واز اسٹڈنگ ان پارکلینڈ, اینڈ ان کو بھی وہاں پہ she never knew کہ مطلب وہاں پہ اس طرح کا اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں. she got an honorary scholarship, اور دیٹ واز another thing جو کہ خاص طور پہ یہاں کی سوسائٹیز میں اس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. اور آئی تھنک کہ پرٹیکولرلی فار فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ایکسیس دیں ان اپرچونیٹیز کے لیے. فائز بھائی, آخر میں کوئی ایسا انٹرسٹنگ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں اپنی پوری اس ایجوکیشن میں یا مطلب فیلڈ میں جو آپ کو دیکھ کے اٹس امیز تھی ہو, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس بتائیں کہ جہاں آپ نے دیکھا ہو کہ آپ اس سے بہت ہی متاثر ہوئے ہوں. کون سا ایسا وقت تھا, کون سی ایسی ایکسپیرینس تھا یا کوئی ایسا لمحہ؟ آئی تھنک ون اسپیکٹ کو پن پوائنٹ کرنا شاید ڈیفیکلٹ ہو, بٹ آئی تھنک دا موسٹ انٹریگنگ پارٹ واز پرابلی دا موسٹ ڈیمسٹ تھنگ فار اینی بڈی ایلس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کافی انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز پہ, کسی پرابلم کے اوپر چند مہینوں سے کام کر رہے ہیں اور اس کا کچھ امیجیٹ رزلٹ آتا ہے, اور فائنلی وین یو ڈسکس دیٹ ود سپروائزر ود ایمبیویلنٹ مائنڈ کے ایمبیگوس مائنڈ کے مطلب کیا ہوگا ایگزیکٹلی, کیا اس کا رزلٹ نکلے گا, اینڈ دین ہی ریئلائزز نو دیٹ ہیز پوٹینشیل. دین یو say okay, whatever I have been doing so far, it finally has some fruit in it. The problem is کہ اس فیلنگ کو مینٹین کرنا ایک is a job in itself. اور یوزلی اگر آپ کو فیملی سپورٹ ہو, آپ کو فرینڈ سپورٹ ہو, جو کہ ہمیشہ الحمدللہ رہی مجھے پرٹیکولرلی ان کا, لیکن وہ ڈوینڈل کرتی ہے ڈفرینٹ موٹو میں, لیکن مجھے فیملی سپورٹ ہمیشہ بہت زیادہ رہی. میں نے اپنی تھیسس کے اندر جو ہے اس کا جو ایک پہلا پیج جو ہوتا ہے ڈیڈیکیشن کا ہوتا ہے, اس کا تقریباً 70% جو ہے اپنی وائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, بیکاز ایک فیملی کے ساتھ ریز کرنا اور اس کو پھر اپنے ہسبینڈ کو جو ہے یہ پریولیج دینا کہ وہ 12 آورس 16 آورز اوے فرام ہوم رہے, اپنی لائف میں کام کرے, اٹس اے بگ تھنگ. ایون ایٹ بینگ ایٹ ہوم یو آر ناٹ دیئر. ایگزیکٹلی. اور تو وہ جب آپ کام کر رہے ہوں, دین یو ریئلائز کہ اچھا اتنے عرصے سے جو میں کام کر رہا تھا, یہ سوچ رہا تھا. اب
سوتے ہوئے بھی یوزلی یو آر تھنکنگ اباؤٹ این الگورتھم. سوچ یعنی کہ یو آر اف یو آر گوئنگ ٹو دا مال, فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہیں, میں سیل فون پہ اپنے سپروائزر کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے کلک کر رہی ہیں, اور فائنلی اٹ کمز آؤٹ. تو وہ ایک اگین فیلنگ آف ڈسکوری جو ہے نا, یوریکا مومنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ چیز آپ کو بیسیکلی موٹیویٹ رکھتی ہے. انڈسٹری میں جو جاب کر رہا ہے ویسے اس کو بھی وہ سم پوائنٹ ہو سکتا ہے, پرٹیکولرلی دوست کیسز جس میں یونیورسٹیز R&D الاؤ کریں. اوکے, موسٹ آف دا ٹائم یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ مزہ آپ کو نہیں آتا. میری بہت ساری کلیگز وہاں پہ تھیں, ہمارے ایک ریسرچ پروگرام ہوا کرتا تھا, اور اس میں دیر واز ون فیکلٹی کلیگ اینڈ شی وینٹ ٹو انڈسٹری اینڈ شی کیم بیک. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے تو آپ کسی اپنے کیوبیکل سے باہر کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ ٹاک ٹو اینی بڈی, اور ایک آپ کو ایک وہ سارٹ آف پیچ سسٹم دے دیا جاتا ہے, آپ اس گلڈ سے باہر نہیں نکل سکتے. سو دیٹس ناٹ دا وے, اینڈ دیٹس سم تھنگ کہ اس اگر کچھ جو ایجوکیشن میں آیا ہے, ایجوکیشن میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ یہ جو میرا 6 سے 7 سال کا پیریڈ ہے, اگین اور میرے خاصی ڈیوریشن کی بات بھی رہے گی تھی, بٹ اتنا لگ جاتا ہے یوزلی ٹائم, وہ میں نے فلی اس کو جو ہے نا کمپریہینڈ کرنا ہے. اینڈ دیٹ سم تھنگ نو بڈی کین ٹیک اوے فرام یو. اٹ واز ایکچولی ون آف مائی ڈیفینس کمیٹی ممبرز کوٹ. انہوں نے کہا کہ ونس یو پاس دیٹ لائن, جب آپ کو PhD ڈیفینس آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, نو بڈی کین ٹیک اٹ اوے فرام یو. ایون اف ادر پیپل میک یو فیل کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, یو شوڈ نو ان یور ہارٹ کہ دس از سم تھنگ کہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی, اور ایوری ٹائم وہ آپ کی پرسنالٹی میں شو کرے گی, آپ کی فیوچر اب جو اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرنی ہے اس میں شو کرے گی, آپ کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوگا اس میں وہ شو کرے گی. ایٹ سم پوائنٹ وہ آپ کے اندر ایک جو ہے نا ایک سارٹ آف ایک الاؤ کی کیفیت ہے, وہ ایک دیا ہے جو کہ آپ نے دل میں آپ نے جگا لیا ہے, اور دیٹ سم تھنگ جو کہ آپ کو ہمیشہ ساری زندگی لے کے چلے گا, اور اس دیے کی حفاظت کرنا پھر آپ کا کام ہے. اچھا فائز بھائی, لاسٹ سوال, لاسٹ کویشچن, اس کے بعد ہم لاسٹ کویشچن لاسٹ ہو گیا تھا, یہ لاسٹ کے بعد والا لاسٹ والا ہے کہ اگلے 10 to 15 ایئرس میں آپ بایو انفارمیٹک, DNA سیکوینسنگ اور ان چیزوں کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگلے 10 سے 20 سال میں اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ یار جو ہمیں امیز کریں گی؟ بالکل, اس میں ایک میجر فیکٹر آئی تھنک نینو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کا ہے. میرے ایک دوست سلمان بشیر سے فار ایگزامپل لمس میں ہوتے ہیں, انہوں نے میٹیریلس پہ, نینو ٹیکنالوجی پہ, نینو میٹیریلس پہ کافی کام کیا, اور یہ چیز جب بایو انفارمیٹکس کے ساتھ یا بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ مرج ہوگی تو دین یو ول بیسیکلی سی کائنڈ آف لائک ریولیوشنائزیشن آف ہیومن باڈی. اس کے علاوہ فوڈ ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت کام ہے. ابھی بھی جیسے انٹرسٹنگلی قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ہم پہلے جو تھا تو ہمیں ایک خوشے سے ایک ملتا تھا, پھر 2 دیے, پھر 10, پھر 7, پھر 700 گنا ہو گئے. تو اس میں تھوڑا سا فیکٹر ہے کہ فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ بہت ایک میجر فیکٹر ہے کہ جو آپ نے فیڈ کیسے کرنا ہے اتنی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو. تو اس کے اندر یہ بایو ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے آئے گی. ڈرگ ڈلیوری میں سے فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا کہ ہیومن لائف لانگیویٹی پہ اس کا اثر آ رہا ہے. نئی ڈیزیزز بھی آتی ہیں, دیٹس جسٹ بیکاز آف آور لائف اسٹائل, موسٹ پورشن آف اٹ. لیکن اب اس میں کچھ چیزیں ایسے ریورٹ ہو کے جیسے ہم آرگینک کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ود ایوری نیو ایڈوانسمنٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو اوریجنیلٹی ہے وہ کیسے ہم اس کو پرزرو کر سکتے ہیں. اینڈ دا ریزن وی کین, کیونکہ ہم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپلانٹس بہت سارے آنا شروع ہو جائیں گے. باڈی کے ساتھ جو آپ کی جو بایولوجیکل ایکسٹینشنز ہیں وہ آ جائیں گی. لیکن ابھی بھی بہت ساری ڈیوائسز جو کہ آپ جسٹ پیچ لگا لیتے ہیں, وہ آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے وہ آپ کو ریلے ہو جاتی ہے. برین کے اوپر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی کسی جاپنیز سائنٹسٹ کہ میں وہ کنورسیشن سن رہا تھا تو یہ واز سیئنگ کہ بہت زیادہ برین امپلانٹس اور وہ ایکسٹینشنز آ جائیں گی جس میں آپ جو ہیں وہ کمیونیکیشن جو ہے سارٹ آف ایز اے تھاٹ کر سکیں گے. کائنڈ آف لائک جیسے سلمان علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے چونٹی کی جو ہے وہ تھاٹ سن لی, اس کی کمیونیکیشن کسی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لی. تو وہ چیز آپ مے بی وہ کیپیبلٹی آپ آ جائیں. پھر میری اپنی پرٹیکولر جو فیلڈ ہے وہ اس میں نیٹ ورک بایولوجی کا بہت بڑا پارٹ ہے. تو میں جیسے انٹرنیٹ کے ہم آرٹیفیشلی ہم نے دیکھا تو نیٹ ورک بایولوجی کے اندر بہت زیادہ ویسٹ ہے. سارٹ آف لائک جیسے ہم ایواتار مووی آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں بھی جو ایواتار 1 پرٹیکولرلی اس میں وہ ایک چیز ذکر کرتے ہیں کہ جو ایون جو ٹریز ہیں ان کا بھی آپس میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. اور نیٹ ورک جب وہ ہوتا ہے تو اٹ بیسکلی ورکس لائک اے برین, بالکل جیسے دماغ میں ہمارے سارے خلیے ہیں, اور وہ بھی اگین ایک میٹر لمبے آپ کے نیورونز ہوتے ہیں جو کہ فائر کرتے ہیں.
اور ون آف دا میجر تھنگز جو کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو برین کا جو فنکشن ہے اس کو کیسے ہم انہانس کر سکتے ہیں فوڈ کے پرسپیکٹیو سے, اپنے لائف اسٹائل کے پرسپیکٹیو سے. پھر ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں سے کہ ہارٹ کا برین کے ساتھ بہت اب لنک ہے. اب نئی نئی چیز ڈسکوری ہو رہی ہے کہ پہلے ہارٹ کو بالکل اگنور کیا جاتا تھا, بالکل ایک پمپ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ریپلیس بھی ہو جاتا ہے. بٹ دا لوکیشن آف دا ہارٹ اینڈ دا پوزیشن آف دا ہارٹ وہ چینج نہیں ہو سکتی, اور اس کا ڈائریکٹ لنک ٹو دا برین اینڈ دا ہول باڈی. اب انہوں نے یعنی کہ آل اوور دا ورلڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے ہارٹ کی جو ویوز ہیں ان کو بھی ریسیو کرنا شروع کیا ہے, اینڈ ایز اے کلیکٹیو heart sort of like a collective impending work resonance of heart, وہ اس کو وہ میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, kind of like جیسے gravitational waves کو میجر کر رہے ہیں in physical sciences. تو یہ بائو انفارمیٹکس میں اس طرح کے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں, اور آئی تھنک کہ اگر پاکستان میں پرٹیکولرلی اس طریقے سے لوگ سوچنا شروع کریں, اپنے بچوں کو ٹرین کریں, اپرچونیٹیز دکھائیں, صرف نگیٹیوٹی پہ فوکس کرنے کی بجائے اس طرح لوگوں کو یہ ایک بچوں کو خاص طور پہ یا ینگسٹرز کو ایک ماحول دیا جائے کہ بھئی آپ لوگ اگر اس چیز میں فوکس کر کے آگے بڑھنا شروع کرو گے تو یہ ایک آپ کو ایک لائن آف فیلڈ بھی دے گی, ایک لائن آف سیٹسفیکشن بھی دے گی, اور آپ کے لیے ایک ارننگ اپرچونیٹی بھی ہے, اینڈ دا ورلڈ از ویٹنگ فار یو ٹو بی دیئر. تھینک یو سو مچ فائز بھائی آپ کے ٹائم کا, اور آئی ایم پریٹی شیور دس از دا فرسٹ پوڈ کاسٹ وتھ یو, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو میں پھر تکلیف دوں گا, پھر بلاؤں گا ان فیوچر. اور آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, بہت زبردست انفارمیشن ایٹ لیسٹ فار می, کہ کچھ چیزیں جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی فیض بھائی کے آنے سے پہلے, کہ اس کے حساب سے مطلب لائک اٹ واز لائک اونلی 1%. سو میرے خیال میں ابھی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں, بہت سارے ایسے کویشچنز ہیں میرے جو ابھی میں نہیں پوچھ سکا, بٹ اٹس ٹو مچ ٹو ایبزارب فار می. بٹ تھینک یو فار یور ٹائم, تھینک یو فار یور نالج, اینڈ تھینک یو فار کمنگ اوور ہیئر اینڈ گیونگ می دس اپرچونیٹی اینڈ فار دس پوڈ کاسٹ. جزاکم اللہ خیر, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اس اپرچونیٹی کا شکریہ. مجھے اس چیز کا خاص طور پہ ایک بہت فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں ماشاء اللہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس چیز کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آڈینس میں جو آپ کی ہیں ان میں سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے, اور باقی میری طرف سے کوئی الفاظ میں نیچوں کی, جیسے مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے راؤں کا ورڈ بولا تھا, آرا لفظ ہوتا ہے, تو جیسے آپ کا نور مقصود کے ساتھ رابطہ ہے, آئی ایم اے پریٹی فین آف اٹ. ادب اور لفظ کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ رہے گی, اور ڈیفینیٹلی تشنگی رہے گی, اور ڈیفینیٹلی اس میں اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے جتنی آپ کسی بھی ایک پہلو میں جائیں. جیسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ in the vast field of knowledge, it's important to cover the breadth, but at some point you have to go into the depth also. So that's اس کا ایک خاص ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے جس کو ہم سامنے رکھیں, تو انشاءاللہ we can cover a lot, we can come out as a good healthy nation. Okay, thank you so much. Thank you.